للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين رواہ الجامع الصغیر۔ جناب سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب آنے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب پہلی رات کا چاند نکلے گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 2 راتوں کا 2 تاریخ کا چاند ہے۔ اس روایت کو جامع الصغیر نے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ بہت سے دوستوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ رمضان المبارک میں ذوالحج میں ہمارے ملک کے اندر ایک نیا مسئلہ ہر دفعہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی چاند نظر آ گیا، کچھ کہتے ہیں نہیں نظر آیا، اور اس آڑ میں اسلام، دین اسلام، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بڑے ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں، ہر چینل کے اوپر پروگرام کیے جاتے ہیں اور ان میں کئی ایک باتیں لوگ پیش کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ پیش کرتے ہیں کہ یار یہ عجیب اسلام ہے، پوری دنیا کے اندر عید ایک دن میں ہونی چاہیے، اور پھر سادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ لوگ اب سو رہے ہیں، وہاں پہ رات ہے، کہیں پہ فجر کی نماز کا وقت ہے، کہیں پہ مغرب کا وقت ہے، کہیں پہ عشاء کا وقت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویسے ہی ممکن نہیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ صرف مذاق اسلام کا اڑانے کے لیے لوگ بات کرتے ہیں۔ اب اگلی بات، اسلام کے اندر کیا کوئی ایسا ثبوت ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر؟ اور جتنے بھی مکاتب فکر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تمام کے نزدیک بالاتفاق جہاں جہاں چاند نظر آ جائے وہاں وہاں عید کر لینی چاہیے، جہاں چاند نظر نہیں آیا وہاں پہلی تاریخ جو ہے وہ اگلے مہینے کی نہیں ہوگی۔ یہ بالاتفاق مسئلہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے دور کی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کے دور میں بھی کہ کچھ لوگ شام سے آتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے روزہ کب رکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو روزہ جمعے والے دن رکھا تھا۔ اہل مدینہ نے کہا جی ہم نے تو ہفتے والے دن رکھا ہے، اور وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی آنکھ سے جمعرات کو چاند دیکھا اور ہم نے جمعے کو روزہ رکھا۔ اب آگے سے مسلمان حکمران جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جب چاند نظر آیا تھا آپ نے روزہ رکھ لیا، اور جب ہم نے چاند دیکھا ہم نے روزہ رکھ لیا۔ یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلاف کیا جائے۔ اور پھر 1000 کلومیٹر کا بلکہ اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ اور شام کا، اس میں مطلع مختلف ہے۔ یہ بات مطالعے کی ہے
کہ جہاں جہاں چاند، اب ہمارے ملک کے بعض حصوں میں اگر چاند نظر آ جائے، جہاں پہ اب دیکھیں جدید ٹیکنالوجی سائنس، یہ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جدید ٹیکنالوجی اور سائنس نے کہا، سب کا اتفاق تھا کہ سکھر میں اور اس کے قرب و جوار میں چاند نظر آئے گا، باقی ملک کے کسی حصے میں نظر نہیں آئے گا۔ سائنس نے بھی یہ بات کہی ہے، اور پھر شہادتیں بھی صرف وہاں سے موصول ہوئی ہیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ اب دیکھیں جہاں چاند نظر آ جائے وہاں عید کر لی جائے، جہاں دوسرے دن چاند نظر آ جائے دوسرے دن عید کر لی جائے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ دراصل سوال کرتے ہیں عرفہ کے حوالے سے، عید والے دن کے حوالے سے، کہ جی ہم نے قربانیاں کرنی ہیں، اگر انہوں نے چاند غلط بتا دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نظر نہیں آیا، بادل ہو گئے، مطلع برآلود ہو گیا، آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے معلوم کرنے کے، یا ہیں بھی ہیں، تو فرمایا کہ تم نے پچھلا مہینہ 30 کا پورا کر لینا ہے، اب اگلے دن سے تمہاری پہلی ہوگی، اور اسی دن پہلی ہوگی، اسی دن 9ویں تاریخ ہوگی، اسی دن 10ویں ہوگی۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے حکومتی سطح پہ اعلان کر دیا گیا کہ جی اب جو ہے وہ پہلی ہے ذو الحجہ کی، اب اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک دن پہلے قربانی کر دیں گے بعد میں، نہیں، جب اعلان ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق قربانی کرنی ہے، اس کے مطابق یوم العرفہ گزارنا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پریشان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اسی حساب سے ہمیں اجر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی، میرے بندے نے محنت کوشش کے بعد جو گمان کر لیا، میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ رکھوں گا، اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، بڑی ٹویٹس ہوئی ہیں، لوگوں نے کہا دیکھیں جی یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، یہ چاند تو 2 دن کا تھا۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جب پہلی رات کا چاند نظر آئے گا، اس کی جسامت اور اس کا آسمان کے اوپر ٹھہرنے کا وقت لمبا ہوگا، اور لوگ باتیں کیا کریں گے کہ یہ 2 دن کا چاند ہے۔ یہ علامت قیامت میں سے ہے، چاند ہوگا پہلی رات کا، لیکن قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بھی بڑا نظر آ سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی 30 کا چاند جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے، جیسے کہ ہماری وہ رویت والے کہتے ہیں، سائنس والے کہتے ہیں، ماہرین فلکیات، کہ جناب رات یعنی 10:30 11 بجے کے نزدیک چاند کی پیدائش ہو گئی تھی، لیکن نظر آتا ہے چاند جب اس کی عمر جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس دن تو وہ نظر نہیں آنا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں سورج غروب ہوتا ہے 7:15 بجے، اس کے عمر نظر آنے کی پوری ہونی تھی 10 بجے، اس وقت تک تو چاند پھر نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جب وہ اگلے دن کا ہوگا چاند، وہ کتنا بڑا ہوگا چاند، وہ بڑا ہی ہونا ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل جس کے مطابق آپ کو بتا دیا گیا کہ جی ذو الحج شروع ہو گیا ہے، 1 اگست کو عید ہوگی، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ جی انہوں نے چاند غلط ہو گیا، جی قربانی کا کیا بنے گا، جی 9 تاریخ کے روزے کا کیا بنے گا۔ بالکل پریشان نہیں ہونا، جیسے حکومت نے اعلان کر دیا اس کے مطابق اپنے سارے معاملات چلائیں، اور اس کے مطابق ہی اللہ پاک ہمیں اجر و ثواب عطا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔